آغا صاحب میں چاہوں گا کہ آپ نے جو گفتگو کی تھی قرب الہی کے اندر اس کا معنی جو ہے وہ بیان کیا، اور آغا صاحب نے بہت خوبصورتی سے ابتلاء کے فلسفے اور اس کو بیان کیا ہے۔ اب اگلا منطقی سوال یہ بنتا ہے کہ بلا مصیبت اور قرب الہی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اگرچہ تھوڑا سا واضح ہو گیا لیکن مزید جو ہے وہ تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے اس میں۔ جی، جو فلسفہ آغا نے بیان کیا اسی فلسفے سے یہ بات کس حد تک واضح ہوئی۔ میں ایک اور فلسفے کی طرف بھی اشارہ کر کے اسی نقطے کو اور لے کے آؤں اس بات کی طرف کہ جہاں تک ابتلاء انسان کے لیے اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ جتنے بھی تعلقات دنیاوی ہیں اور جو حجابات آ چکے ہیں اس کو یہ برطرف کرتا ہے اور انسان کے وجود میں وسعت پیدا ہوتی ہے، جیسے آغا نے بیان کیا، اور اسی طرح وہ متوجہ ہوتا ہے اپنی اس حقیقت کی طرف، اپنے ان عوالم کی طرف اور پھر خداوند متعال کی طرف۔ یہ خود ایک مورد تھا اسی قرب الہی کا۔ لیکن ابتلاء کے جو فلسفے ہیں ان میں سے ایک فلسفہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ بلا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر کچھ قابلیتیں ہیں، کچھ استعداد ہیں جو خداوند متعال نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ یہ ابتلاء کیا کام کرتی ہے؟ انہی انسان کے اندر موجود ان قابلیتوں کی پرورش کرتی ہے۔ ہم علمی اصطلاح میں اگر ہم کہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں فلسفی انداز میں کہ ایک چیز، ایک کمال جب مرحلے قوت میں ہوتا ہے تو وہ نکھر کر جب سامنے آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اب یہ بالفعل ہو گیا۔ تو انسان کے وجود کے اندر جو استعداد ہیں، جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، یہ ابتلاء کا ایک فلسفہ، جو کہ جیسے آغا نے بیان کیا کہ اسباب متعدد ہیں، عادی اسباب بھی ہیں انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، ایک سبب یہ ابتلاء ہے۔ تو ابتلاء کیا کرتی ہے؟ انہی استعداد کو فعلیت میں تبدیل کرتی ہے، نکھر کر سامنے آتا ہے کہ یہ بندہ ہے کون۔ اور اس کا اگر تطبیق کیا جائے عاشورہ کے مرحلے میں، جیسے انشاءاللہ آگے اس مراحل میں آئے گا، تو بہت ہی خوبصورت نتیجہ سامنے آتا ہے۔ تو لذا یہ انسان کی جب صلاحیتیں سامنے آتی ہیں، یا مثلا قرآن مجید میں اس کو تمحیص سے بھی بیان کیا گیا ہے بعض آیات میں، کہ تمحیص یعنی کیا؟ یعنی خالص بنانا، یعنی ان استعدادات کو فعلیت میں تبدیل کرنا، ان کو نکھارنا اور پھر اس کو اور خالص بنانا۔ یہ اس طرح جیسے ہم مثال دیتے ہیں نا کہ فولاد کو آگ کی جب بھٹی میں جب ڈالا جاتا ہے کورے میں، تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اور مستحکم بنے، استحکام، خالصیت پیدا ہو اس میں۔ یا اس کی ایک اور مثال بڑی خوبصورت انداز سے دیتے ہیں بعض، کہ اس کی مثال اس باغبان کی طرح ہے جو ایک دانے گندم کو زمین میں کاشت کرتا ہے۔ تو اب یہ دانہ جس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ خوشے گندم میں تبدیل ہو، جب وہ آیا اس زمین کے اندر، کتنے مصائب اس نے جھیلے، شدت گرما، شدت سرما اور بہت سارے جو اس کے اپنے طبعی جو مواہب ہیں، ان کو جو آپ نظر میں رکھیں گے تو یہ مراحل طے کرتا ہوا اپنے لائق کمال تک پہنچتا ہے۔ تو لذا یہ ابتلاء بھی انسان کی ان صلاحیتوں کو نکھار کر، اس کو خالص تر کر کے ان مراحل تک پہنچاتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا نمونہ میں سری گزر جاؤں، ٹائم چونکہ کم ہے، کہ اگر اسی کو تطبیق کریں آپ عاشورہ کے کرداروں پر، تو بہت سارے کردار ہیں جو اس کا نمونہ بن رہے ہیں۔ لیکن جناب حر کو اگر آپ دیکھیں تو ابتدا میں امام حسین کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے آغا نے بیان کیا، کبھی کبھی خداوند متعال کچھ ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ یہ اسباب شب قدر کی طرح کام کرتے ہیں، یعنی یہ مسیر جو طولانی مسیر ہے اس کو کوتاہ کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ تو اسی جناب حر کے لیے عاشورہ کی یہ بلا، جو بلائے حجت الہی ہے، یعنی جس سے حجت خدا کا امتحان لیا جا رہا ہے، یہ بعض اہل دل کہتے ہیں کہ یہ امام کے لیے ضیافت ہے۔ درست؟ یعنی کیا ضیافت ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اسی بلا کے ذریعے وہ جو کمالات سید الشہداء ہیں وہ ظاہر ہونے، نہ یہ کہ امام کمال تک پہنچنے ہیں، کمال ہے امام کے پاس، اس بندگی کا ظہور ہے، لیکن امام حسین کے علاوہ باقی جتنے دیگر افراد ہیں ان کے لیے یہ سفرہ سلوک ہے۔ تو لہٰذا اچھا، یہ ایک ایسا سفرہ سلوک ہے جب جناب حر داخل ہوتے ہیں اس سفرے کے اندر، تو دیکھیں بہت ہی آسانی اور جلدی سے کوتاہ مسیر کے ذریعے اس کمال تک پہنچتے ہیں کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو اس شہادت کے وقت امام علیہ السلام نے جملات جاری کرتے ہیں ان کے لیے کہ انت الحر کما سمت کا امک، اور آگے فرماتے ہیں کہ انت الحر فی الدنیا و انت الحر فی الاخرہ۔ اور آپ مستحضر ہیں کہ عرفان کے اندر خود حریت ایک یعنی ایک معرفت کا باب ہے کہ یہ انسان کو جب حر سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ حر یعنی کیا؟ امام کہہ رہے ہیں، حجت خدا کہہ رہے ہیں جناب حر کو یہ کہ انت الحر تو تھا پہلے سے،
نام کے اعتبار سے تو وہ پہلے سے حر تھا. امام کہہ رہے ہیں کہ انت الحر, یہ اس مقام اور منزلت کی طرف اشارہ یعنی کر رہے ہیں امام اس کے اس مقام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جہاں جس مقام تک یہ پہنچا ہے وہ کیا ہے, وہ حریت ہے. حریت یعنی کیا؟ حریت یعنی اس کا ادنا سا مرتبہ عرفان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان شہوات سے, انسان دنیاوی علائق سے, آقا نے بیان کیا کہ بلا کا کام کیا ہے کہ انسان کو ان علائق سے دور کر دے. حریت, یہ ان علائق سے دور ہو گئے. ادنا وسطی اس کا مرتبہ کیا ہے حریت کا؟ یعنی انسان اپنے ارادے کو جب حق کے ارادے میں فانی کر دیتا ہے, وہی بندگی, وہی عبودیت, کہ جہاں انسان اپنے ارادے اور عمل میں فقط ذات الہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا وسطی مرتبہ ہے. اور آخری مرتبہ جو حریت کا بعض بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جہاں تمام انوار الہی اس کے وجود کے اندر متجلی ہوں. تو یہ وہ مقام ہے جہاں جناب حر پہنچ رہے ہیں. اور کیسے پہنچ رہے ہیں؟ اسی ابتلا, اسی بلا کے ذریعے. جی بہت شکریہ.